السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اور چینل فیملی ٹی وی۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے بہت سے پیٹس دیکھے ہوں گے جو اپنے مالک کے بہت ہی لاڈلے اور وفادار ہوتے ہیں۔ کچھ کی تو وفاداری کی کہانیاں سن کر آپ کا بھی جاندار پال لینے کا دل کرتا ہوگا، لیکن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے پیٹس کا ذکر کریں گے جن کو دیکھ کر اور جن کی سٹوریز سن کر آپ کا ویسا ہی بالکل پیٹس پالنے کا دل کرتا ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ ایک بہت بڑے اینیمل لور نہیں بھی ہیں تب بھی اس ویڈیو کے بعد ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا پہلا ٹاپک ہے بوبی دی ونڈر ڈاگ۔ گائز، بوبی ایک انگلش شیفرڈ اسکاچ کولی مکس ڈاگ ہے۔ اس کو دی ونڈر ڈاگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ونڈر ڈاگ اپنے مالک کے ساتھ اوریگن میں رہتا تھا۔ سیر کرنے کے لیے اس کا مالک اور ان کا پورا خاندان اوریگن سے انڈیانا آ گئے، مگر بدقسمتی سے یہ وہاں پہ گم ہو گیا۔ اس کی کافی تلاش کی گئی مگر نہ ملنے پر مالک کو واپس اکیلے انڈیانا آنا پڑا۔ ایک دن یہ اپنے مالک کی دہلیز پر بیٹھا ہوا پایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہاں پر 4100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس اپنے مالک کے پاس آیا تھا۔ یہ بہت کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا، مگر تب بھی اپنے مالک کو دیکھ کر اس کی شکل پر جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی۔ افسوس کہ یہ 1927 کو 6 سال کی عمر میں مر گیا، مگر اس نے اپنی وفاداری کی ایک نئی داستان رقم کر دی ہے۔ نمبر 2، شرک۔ شرک ایک میل شیپ ہے جو نیوزی لینڈ میں فارس کے قریب پیدا ہوئی۔ شرک اپنے فارم میں رہتی تھی مگر ایک دن خوش قسمتی سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ وہاں سے پہاڑوں کی جانب چلی گئی اور وہیں پر اس نے اپنے 6 سال گزارے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بھیڑوں کے اوپر آئی ہوئی اون کو بار بار ہٹانا کس قدر ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ اون نہ ہٹائی جائے تو بھیڑ اپنے ہی جسم کی گرمی کے باعث پریشان رہتے ہیں، لیکن شرک کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ نہ اس کے جسم کی اون ہٹی اور نہ ہی کسی نے آ کر اسے اتارا۔ جب یہ شیپ ملی تو اس کے اوپر 75% اون موجود تھا۔ اس کا اون کا وزن 27 kg تھا۔ یہ فوراً ایک سیلیبریٹی شیپ بن گئی کیونکہ یہ دنیا میں پائی جانے والی سب سے زیادہ وولیسٹ شیپ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کو $150,000 کے بدلے نیلام کر دیا گیا، مگر اس کو اپنے اون کی کمزوری کے باعث 7 سال کی عمر میں 2011 میں اس کی اون کو ہٹوانا ہی پڑا۔ 3، انسنکیبل سیم۔ دوستو، سیم ایک بلی کا نام ہے جو بسمارک میں جرمن نیوی کی سب سے بڑی بحریہ لڑائی میں ڈوبنے سے بار بار بچی۔ پہلی دفعہ جب یہ ڈوبنے لگی تو یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے HMS کوساک میں چڑھ گئی۔ اس شپ میں جیسے ہی یہ چڑھی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شپ جرمن یو بوٹ نے ڈبو دیا۔ اسے دوسری دفعہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے HMS آرک رائل شپ میں چڑھنا پڑا۔ جب یہ اس شپ پر چڑھی تو یہ شپ بھی ڈوب گیا اور اس میں 153 سیلرز مر گئے، مگر خوش قسمتی سے یہ اس شپ کے ڈوبنے سے پہلے ہی اس شپ سے HMS لائٹننگ میں چلی گئی اور بچ گئی۔ HMS لائٹننگ اور HMS لیجن میں بھی یہ بلی چڑھی اور دونوں ہی دفعہ وہ شپ ڈوب گئے، مگر یہ بلی پھر بھی زندہ رہی۔ واقعی یہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت بلی تھی۔ نمبر 4، ہیم دی چمپ۔ دوستو، ہیم ایک بندر کا نام ہے اور یہ بندر ناسا نے پالا تھا۔ یہ بندر وہ پہلا جاندار تھا جس کو خلا میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے اسپیس میں اسی کو بھیجا گیا تھا۔ اس کو مرکری کیپسول میں رکھ کر اسپیس میں سفر کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ 31 جنوری 1961 کو خلا میں بھیجا تو گیا، مگر آکسیجن کی کمی کے باعث جلد ہی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد اس کو نیشنل زو میں ایک کیج کے اندر بند کر کے رکھ دیا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی کے 17 سال وہیں گزارے۔ دوستو، تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔